بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا عظیم نمونہ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بھی مشہور ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے معجزات اور بندوں کے غیر متزلزل ایمان کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس تحریر میں ہم اس واقعے کی تفصیلات، اس کے پس منظر اور اس سے ملنے والے اسباق کو بیان کریں گے۔ واقعے کا پس منظر: یہ واقعہ ایسے وقت کا ہے جب ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، جو اپنے ملک کے لوگوں کو زبردستی بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس دور میں چند نوجوانوں نے اللہ پر ایمان لایا اور بتوں کی عبادت سے انکار کر دیا۔ ان کے دل اللہ کے خوف اور اس کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ کسی صورت اپنے ایمان پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بادشاہ نے انہیں دھمکایا اور حکم دیا کہ یا تو وہ بتوں کی پوجا کریں یا موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کی اور اپنے وطن سے نکل کر ایک غار میں پناہ لی۔ غار میں پناہ: یہ نوجوان ایک غار میں پہنچے جہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غار میں ایک خاص نیند سلا دیا۔ یہ نیند عام نیند سے مختلف تھی، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے تھی۔ وہ وہاں 300 سال قمری حساب سے 309 سال تک سوئے رہے، اور اس دوران اللہ نے ان کی حفاظت کے تمام انتظامات کیے۔ غار کی کیفیت: قرآن مجید میں غار کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور آپ انہیں دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں دلاتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے باہر اپنی دونوں ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 18۔ اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی کروٹیں بدلوائیں تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہوں۔ غار میں روشنی اور ہوا کا ایسا انتظام تھا کہ کوئی اندر جھانکنے کی ہمت نہ کرتا۔ 300 سال بعد کا واقعہ: اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان نوجوانوں کو نیند سے بیدار کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ کچھ نے کہا کہ شاید ایک دن یا اس سے بھی کم، لیکن انہیں حقیقت معلوم نہیں تھی۔ جب وہ بھوک محسوس کرنے لگے تو انہوں نے اپنے میں سے ایک کو پیسے دے کر شہر بھیجا تاکہ کھانے کے لیے کچھ حلال چیزیں خرید لائے۔ شہر کی حیرت: جب یہ نوجوان شہر پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے بن چکے تھے، اور ظالم بادشاہ کا دور ختم ہو چکا تھا۔ جب اس نوجوان نے پرانے سکے نکال کر دکاندار کو دیے تو دکاندار حیران ہوا، اور یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ شہر کے لوگ غار کے قریب آئے اور اللہ کے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس واقعے نے ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا اور اللہ کی قدرت پر یقین کو بڑھا دیا۔ قرآن کا بیان: اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کیا تاکہ قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے پر شک کرنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کا وقت آ کر رہے گا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 21۔ اصحاب کہف کے اہم کردار۔ نمبر 1، ایمان کی مضبوطی۔ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ وہ اپنے گھر، ملک اور مال کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے نکلے۔ یہ ان کے ایمان کی پختگی کا ثبوت ہے۔ نمبر 2، اللہ کی مدد۔ اللہ نے ان کی مدد اس وقت کی جب وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے غار میں پناہ لے چکے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت ضرور کرتا ہے۔ نمبر 3، معجزہ۔ 300 سال تک سونا ایک معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ
مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بے شک۔ سبق اور پیغامات۔ نمبر 1، ایمان کی اہمیت۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر انسان کو دنیاوی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے تو وہ ایمان کے بغیر سمجھوتا نہیں کرتا۔ نمبر 2، اللہ پر توکل۔ اصحاب کہف نے ہر لمحے اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے انہیں ہر مشکل سے نجات دی۔ نمبر 3، قیامت پر یقین۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا کہ اللہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو زندہ کرے گا، جیسا کہ اس نے اصحاب کہف کو زندہ کیا۔ نمبر 4، اظہار و قربانی۔ ان نوجوانوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر حق کی راہ اپنائی۔ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کی خاطر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ اختتامیہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کریں تو اللہ تعالی ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ اصحاب کہف کا غار آج بھی ترکی کے ایک علاقے میں موجود ہے اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ یہ واقعہ قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ کی بے پناہ قدرت کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ پر ایمان اور توکل ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دین پر مضبوطی سے چلنے اور ہر آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔